سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار ادب اور احترام کے ساتھ اپنے نبی، ساری کائنات کے نبی، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، جان رحمت، شان رحمت، سید آدم و اولاد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذران درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ساری دنیا اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے، کوئی تجارت میں، کوئی زراعت میں، کوئی صنعت و حرفت کے کام میں، کوئی سیاست میں، الگ الگ کام میں لوگ مصروف ہیں، مگر مصطفیٰ کے دیوانے کو نہ تجارت اور نہ زراعت نہ سیاست سے مطلب ہے۔ ان مصطفیٰ کے دیوانوں تو اپنے محبوب کی یاد سے محبت ہے، اسے مطلب ہے اللہ کو راضی کرنے سے، اسے مطلب ہے مصطفیٰ کا چرچا کرنے، مصطفیٰ کی محبت کا مظاہرہ کرنے، اپنے دین سیکھنے اور دین کو سکھانے میں یہ لگے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان مصطفیٰ کے دیوانوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرمائے۔ پوری روئے زمین پر اسی طرح کی محفلیں کثرت سے منعقد ہوں، کثرت سے اللہ کا ذکر ہو، کثرت سے مصطفیٰ کا ذکر ہو۔ لوگ کالج کھولیں، لوگ یونیورسٹی کھولیں، ان کو یونیورسٹی مبارک ہو، اور مصطفیٰ کے دیوانوں کو درسگاہ رسول مبارک ہو۔ یہ مدرسہ کھولیں، مکتب کھولیں، بچوں کو پڑھائیں اور دین سکھائیں، دنیا سے اپنا ایمان بچا کے آخرت کی جنت میں جگہ پائیں۔ یہی مقصد اور یہی غرض و غایت ہے۔ یہ دنیا ہنگاموں کی جگہ ہے، یہ دنیا تماشوں کی جگہ ہے، یہ دنیا ایک خسپوش کنواں ہے، جیسے ایک کنواں ہے، اس کے اوپر میں گھاس سے اس کو ڈھک دیا ہے، جو کوئی سنبھل کے قدم نہ رکھے وہ سیدھے کنویں میں گر جائے گا، اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہ دنیا ایک خسپوش کنواں ہے، اس میں سنبھل کے قدم رکھنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا ایک ہنگاموں کی جگہ ہے، ان ہنگاموں میں اپنی آنکھ سنبھال کے، اپنی زبان سنبھال کے، اپنے کان اور اپنے وجود کو سنبھال کے رکھنا، یہ بہادری کی بات ہے۔ 90% لوگ ایسے ہیں جو صرف جہنم کی بات کرتے ہیں۔ کوئی بولتا ہے کوئی خدا نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ کوئی مذہب صحیح نہیں ہے، دنیا خود سے بنی ہے، خود سے ختم ہو جائے گی۔ جنت اور جہنم کی باتیں ایک خیالی باتیں ہیں، ایک تصوراتی باتیں ہیں، کالپنک اور امیجنیٹو باتیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ناستک ہیں جو اللہ کا انکار، آخرت کا انکار، جنت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ بھی جی رہے ہیں، وہ بھی کھا پی رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں، گھر مکان دکان سب بنا رہے ہیں، اور جب ان کو اچھا کھاتے پیتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ دیکھو کون اس دھرم کے چکر میں پڑے، میں تو مذہب کا انکار کرتا ہوں، پھر بھی دھارمک لوگوں سے زیادہ میں اچھا کھاتا پیتا ہوں، زیادہ میں مزے میں رہتا ہوں، زیادہ میں چین سے رہتا ہوں۔ اب کون دنیا کے تعلق سے زیادہ غور و فکر کرنے جائے، خود سے بنی ہے، ایسے ہی چلتی رہے گی دنیا ہمیشہ۔ ایسے بھی لوگ جی رہے ہیں دنیا میں، کوئی رسول پاک کی توہین کرتے ہیں وہ بھی جی رہے ہیں، کوئی اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں وہ بھی جی رہے ہیں، کوئی نمازی ہیں کوئی بے نمازی ہیں، سارے لوگ جی رہے ہیں۔ یہ دنیا میں قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہے، آنکھیں اور زبان اور کان سارے اعضاء کی حفاظت کرنی ہے۔ ان ناستکوں کے درمیان میں مومن اور موحد بن کے جینا، ان دنیا داروں کے بیچ میں دیندار بن کے جینا،
جہنمیوں کے درمیان جنتی بن کے جینا، کھیل تفریح میں لگے لوگوں کے درمیان عبادتوں کے سائے میں جینا، یہ بہت مشکل کام ہے، اور مشکل کام وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت جن سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ وہ ناستکوں کے درمیان اپنا دین بچا کے چلا جاتا ہے، وہ دنیا میں رہنے کے باوجود وہ جنتی بن کے چلا جاتا ہے۔ وہ جوہلا اور ان پڑھوں کے درمیان رہ کے علم حاصل کرتے، علم سکھاتے، علم کو بچا کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وہ ان تمام دنیا کے ہنگاموں اور دولت کے درمیان میں غربت و افلاس کی آگ میں جل کر وہ اپنے دین کو بچا کے چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ فرماتا ہے وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو دنیا کی آلائشوں سے بچا لیا، جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا، اپنے دل اور دماغ کو پاکیزہ بنایا، اپنے اعمال کو پاکیزہ بنایا، اچھا بنایا، وہ کامیاب ہے۔ جس نے اپنے رب کا نام لیا، جس نے نماز ادا کی، وہ کامیاب ہے۔ جو اس غافلوں کے درمیان میں جو اللہ کو یاد کرتا ہو، وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک تر و تازہ درخت چٹیل اور جلے ہوئے جنگلوں کے درمیان، یعنی چٹیل میدان ہے، چاروں طرف جنگل جلے ہوئے ہیں، بیچ میں ایک پیڑ ہے جو ہرا بھرا ہے۔ اسی کی مثال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ذاکر اللہ فی الغافلین، یعنی غافلوں میں اللہ کو یاد کرنے والا، کالشجرۃ الخضراء فی وسط الحشیم، یعنی جس قدر سوکھے ہوئے جنگلوں لکڑیوں کے درمیان ہرا بھرا درخت ہوتا ہے، ویسے ہی غافلوں کے درمیان اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے۔ لوگ رہیں ایک 100 منزلہ مکان میں، وہ ایک سوکھی ہوئی ٹہنی کے مانند ہے، اور جو اس شامیانے کے نیچے بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کریں وہ ہرے بھرے درخت کے مانند ہے۔ لوگ رہیں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اپنی جگہ، وہ ایک سوکھی ہوئی لکڑی کے سمان ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہ لائیں وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ زندہ رہنے کے باوجود وہ مردہ ہے، انسان ہونے کے باوجود وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ لیکن جو اپنے خالق کو مانے، خالق کو جانے، خالق کا ذکر کرے، وہ اگر اندھا بھی ہے تو بھی وہ بینا ہے، وہ اگر گونگا بھی ہے تو بھی وہ گویا ہے، وہ اگر مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ ہے۔ اس لیے کہ مرتا ہے وہ جو اپنے رب کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اور جو رب کی یاد میں جیے وہ تو زندہ ہے ہی، اور جو رب کی یاد میں مر جائے وہ زندوں سے بڑی زندگی کا مالک ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ اختیارات اور طاقت ان لوگوں کو ہوتا ہے جو زندگی بھر اللہ اللہ کرتے دنیا سے چلے گئے۔ وہ قبر میں رہ کے ساری کائنات کو دیکھا کرتے ہیں، وہ رہیں بغداد میں ہندوستان کی مشکلات کو آسان کرتے رہتے ہیں، وہ رہیں اجمیر معلیٰ میں ان کی نظر کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، اروناچل پردیش سے لے کے بنگال، گجرات سے لے کے بنگال کی کھاڑی تک، سارے ہندوستان پہ ان کی نظر بھی رہتی ہے، اپنے غلاموں کی حالتوں پہ بھی نظر رہتی ہے، ہندوستان کی سیاست پہ بھی نظر رہتی ہے۔ تو کرسی والے آتے جاتے رہتے ہیں، وہ 800 سال سے قبر میں رہ کے ہندوستان کے حاکم بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے والا ایک ہرے بھرے درخت کی مانند ہے، اللہ کو یاد کرنے والا وہ مردوں کے درمیان جیسے کوئی زندہ ہو، اسی طرح اللہ کو یاد کرنے والا مردوں کے درمیان زندے کی مانند ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں، وہ دھنیہ ہیں جو جلسہ کرتے ہیں، کراتے ہیں، مدرسہ قائم کرتے ہیں اور بچوں کو علم سکھاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ عالم دین جو علم سیکھیں اور سکھائیں اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی شخص نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دنیا کا سب سے بڑا کام جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دینا ہے،
اور یہ کام عالم ربانی کرتے ہیں. وہ جمعہ کے دن خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دنیا ایک پانی کا بلبلہ ہے، آخرت باقی رہنے والی چیز. جمعہ کے دن خطاب کریں یا عیدین کا خطبہ دیں، وہ یہی کہتے ہیں دنیا ایک چنگاری ہے جو بجھ جائے گی اور آخرت ایک دائمی چیز ہے. وہی پیغام دیتے ہیں کہ آپ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اصل میں دائمی اور پائیدار چیز تو وہ آخرت ہے. یعنی عیدین کا خطبہ دیں تو دنیا کی مذمت، جمعہ کا خطاب کریں تو دنیا کی مذمت، وہ خطبہ نکاح دیں تو آخرت کی بات، وہ پرائیویٹ محفل میں بیٹھیں تو آخرت کی بات. یعنی جب بھی وہ درسگاہ میں بیٹھیں یا خانقاہ میں بیٹھیں یا مسجد میں رہیں، ہر جگہوں پہ ایک ہی دھن ان کو سوار ہے کہ کیسے میں جہنمی کو جنتی بنا دوں، کیسے میں کافر تک اسلام کا پیغام پہنچا دوں، میں کیسے بے نمازی کو نمازی بنا دوں. یہ وہ پیغام تھا جو انبیاء کرام مصیبتوں میں جل کر، تنگیوں میں رہ کر، گالی گلوچ کی بوچھار سہ کر، فاقہ کی مصیبتیں جھیل کر، اخیر وقت تک وہی اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے رہے. یہاں تک کہ کسی پیغمبر کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، وہ تنہا قوم میں رہ جاتے. قوم کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، قوم کے لوگ ان کی تضحیک کرتے، ان کی ہنسی اڑاتے. وہ تھے کہ رات دن یہی کہتے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس تبلیغ دین کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم کو جس رب نے پیدا کیا ہے تم اس رب والا بن جاؤ. جس رب نے تجھ کو پیدا کیا ہے اور جو تمہارے پیدا ہونے کا مقصد ہے، میں اسی مقصد حیات کو میں بتا دوں. تم نے جو عالم ارواح میں اپنے رب کریم سے وعدہ کیا ہے، میں اسی وعدے کی یاد دلانے کے لیے آیا ہوں. یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، ستارے، یہ کائنات کا نظام ارضی و سماوی، یہ جو وشال، یہ سمپورن برہمانڈ ہے، جہاں کی ساری چیزیں اپنے درمیان حکمتوں کا ایک سمندر رکھتی ہیں. انسان کی پیدائش پہ ہی غور کر لیں، سر کا نظام الگ ہے، ہارٹ کا نظام الگ ہے، لیور اسٹومک کا نظام الگ ہے، پاؤں کا نظام الگ ہے، اور پورے سارے ایک ہی جسم میں لاکھوں رگیں اور ہزاروں سسٹم ہے یہاں کا. ایک طرف جگر ہے، ایک طرف معدہ ہے، ایک طرف گردہ ہے، ایک طرف پیشاب پاخانے کا نظام ہے، ایک طرف سانس لینے کا نظام تنفس ہے، ایک طرف سوچنے کے لیے برین کا نظام ہے، ہزاروں رگیں ہیں، اور ایک طرف ہارٹ ہے، چھوٹا سا دل جو سر سے لے کے پاؤں تک سارے سسٹم کو کنٹرول کیا ہوا ہے، جو بلڈ کو ان پٹ بھی کرتا ہے، بلڈ کو پورے بدن میں سپلائی کر کے آؤٹ پٹ بھی کرتا ہے. یعنی ایک اتنا بڑا نظام کہ 10 سال تک لوگ صرف آنکھ پر ریسرچ کر کے آنکھ کے اسپیشلسٹ بنے. 10 سال تک لوگ کان کے امراض اور اس امراض کے علاج پہ وہ غور کریں. 10 سال تک پیٹ اور پیٹ سے متعلق امراض اور اس سے شفا کیسے ملے گی اس پر وہ ریسرچ کریں. کوئی ایسا ڈاکٹر جو ENT کا بھی ماہر ہو، کوئی ایسا ڈاکٹر جو برین اسپیشلسٹ بھی ہو، کوئی ایسا ڈاکٹر جو فزیشین بھی ہو اور سرجن بھی ہو، کوئی ایسا ڈاکٹر جو صاحب سر سے لے کے پاؤں تک سارے پارٹس کا ماہر ہو. ایسا کروڑوں میں کوئی ملتا ہے. جنرل اس کا نظام صرف کان سے ہے، کسی کا گلے سے ہے، کسی کا آنکھ سے ہے، کسی کا سر سے ہے، برین سے، کسی کا چیسٹ سے ہے، کسی کا ہارٹ سے ہے، کسی کا صاحب اسٹول اور یورین سے ہے. یعنی اتنا چھوٹے سے وجود میں اتنا بڑا نظام. جب بھی آدمی غور کرے گا اس سسٹم پہ تو وہ کبھی ناستک نہیں بنے گا اور وہ کبھی بھی خدا کا انکار نہیں کرے گا. وہ غور کرتا جائے گا، اس کا ایمان باللہ پختہ ہوتا چلا جائے گا. وہ اپنے پیشانی کو سر پہ جھکا کے کہے گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. الہی تو نے کائنات کو بیکار نہیں بنایا، میں چاہے آگ پہ بھی سجدہ کروں تیری عبادت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو پائے گا. تو اپنے فضل سے مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے. یعنی جب یہ بندہ غور و فکر کرتا ہے، اس کو احساس گناہ ہوتا ہے، یہ اپنے مقصد حیات کو فوت کرنے کا احساس ہوتا ہے، تو یہ عقل مند ہی ہوگا جو اس سارے سسٹم پہ غور کرے گا. یہ وشال آسمان جس کے بارے میں قرآن کریم میں سینکڑوں جگہوں پہ آیا ہے، کیا تم یہ آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ بغیر عمد ترونہا،
یعنی وہ آسمان جو بغیر کھمبے کے جسے تم دیکھ رہے ہو، کون ہے جس نے بغیر کھمبے کے آسمان کھڑا کیا؟ یہ آسمان کا سسٹم فزکس کے ماہرین اس میں ہزاروں چیپٹر پیدا کیے، اس میں سے ایک چیپٹر ہیون ریسرچ آف ہیونز، آسمان کی تحقیق کا چیپٹر ہے۔ اب آسمان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کروڑوں نظام ہے، اس آسمان میں اربوں ستارے ہیں، سٹارز اپنی جگہ، پلینیٹس اپنی جگہ، سن اپنی جگہ، مون اپنی جگہ، اور اس پر جو ریسرچ کرے گا اس علم طبعیات پر، وہ کبھی ناستک نہیں بنے گا، بلکہ جب بھی وہ سورج اور چاند کے سسٹم پہ غور کرے گا کہ کھربوں سال سے سورج اور چاند کا نظام چلا آ رہا ہے، نہ چاند کبھی سورج پہ چڑھا، نہ کبھی سورج کبھی چاند پہ چڑھا۔ البتہ سائنسداں کہتے ہیں سورج اور چاند کے درمیان زمین آ جائے تو اس وقت سورج گرہن ہوتا ہے، زمین اور سورج کے درمیان میں چاند آ جائے تو سورج گرہن ہوتا ہے، چاند اور زمین کے درمیان سورج آئے تو چاند گرہن ہوتا ہے۔ یعنی وہ اس طرح کی ریسرچ کرتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ ان الخسوف والکسوف آیتان من آیات اللہ، یہ سورج گرہن، یہ چاند گرہن، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور جب تم دیکھو کہ سورج کی روشنی چھین لی گئی تو اس وقت دوڑ کے اپنے رب کریم کو سجدہ کرو کہ الہی، جو سورج برس سے چمک رہا ہے، جس کی روشنی میں میں دنیا کو دیکھ کر کاروبار کرتا ہوں، تو نے ابھی جزوی طور پر روشنی چھینا ہے، اور جس دن پرماننٹ طور پر روشنی چھین لے گا تو ہم زندہ رہنے کے باوجود مردہ ہو جائیں گے، نہ اپنے آپ کو دیکھ پائیں گے، نہ دنیا کو دیکھ پائیں گے۔ الہی تیرا نظام کتنا بڑا ہے، تیرا نظام کتنا خوبصورت ہے کہ سورج و چاند بنا کر تو نے ہم جیسے انسانوں پہ اتنا بڑا احسان کیا کہ اس نعمت کا شکر میری زبان سے کبھی ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ یہی بولے گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے اس سسٹم کو بیکار نہیں بنایا۔ میں چاہے اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے سمندر کی موجوں پہ بھی سجدہ کروں، پھر بھی اس نعمت کا حق مجھ سے ادا نہ ہو پائے گا۔ یعنی عقل مندوں کی بات، عقل مندوں سے بحث ہے کہ دنیا کیسے بنی، کس نے بنائی۔ جب دنیا کے لوگ اکثر پاگل ہو جائیں گے، وہ ناستک بنیں گے، وہ گلنڈر بنیں گے، وہ غسیلہ بنیں گے، وہ اللہ کا انکار کریں گے، رسول پاک کی توہین کریں گے، اولیاء و صالحین کی عظمت کا انکار کریں گے، وہ کتوں کی طرح چلائیں گے اور کہیں گے مجھ سے بڑا عقل مند کوئی نہیں۔ وہ اپنا پیشاب پخانہ پیئیں گے، کھائیں گے، بولیں گے مجھ سے بڑا عقل مند کوئی نہیں۔ وہ بندر، چھچندر اور سانپ کی پوجا کریں گے، بولیں گے مجھ سے بڑا عقل مند کوئی نہیں۔ وہ جانور کی طرح رہیں گے، سہیں گے، پھر بھی بولیں گے مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ وہ زناکاری کو اپنی عادت بنا لیں گے، پھر بھی بولیں گے مجھ سے بڑا عقل مند کوئی نہیں۔ پانی چھوڑ کر وہ شراب پیئیں گے، بولیں گے کون ہے دنیا میں جو میری عقل سے مقابلہ کر پائے۔ یعنی اخیر زمانے میں اندھوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، بے وقوفوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، نادانوں، اللڑوں اور جنگلیوں اور کافروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ ایسے ماحول میں اپنا ایمان بچانا، عقل و خیرت سے اپنی خالق کو پہچاننا، انبیاء و مرسلین کی تعلیمات پہ عمل کرنا، اولیاء و صالحین کے نقش قدم کی پیروی کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ان ناستکوں کے درمیان، ان بے وقوفوں اور اللڑوں اور پاگلوں کے درمیان جو عقل سے آری ہے، پھر بھی انہیں سب سے بڑا عقل مند ہونے کا دعویٰ اور غرور حاصل ہے۔ آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہمیں آنکھ کھولنے کے لیے ایک بات کہی تھی کہ تنزع عقول اکثر ذالک الزمان سیاتی علی الناس زمان، ان قریب لوگوں کے درمیان ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، لوگ پاگل کی طرح ہو جائیں گے، یعنی عقل و شعور سے آری ہو کر وہ دیوانے کی طرح حرکتیں کریں گے۔ اس زمانے میں اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھنا۔ آقا فرماتے ہیں اس زمانے میں جو اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھا، اتنا ہی مشکل کام کیا ہے جتنا مشکل کام ہتھیلی میں آگ رکھنا مشکل، اتنا ہی اپنا ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ آخر زمانے میں لوگ قبرستان کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے کہ کاش میں مر گیا ہوتا، جس زندگی سے مجھ کو پیار ہے کہ میں ابھی نہیں مروں، بال بچے چھوٹے ہیں، ابھی 2-4-10 پلان دماغ میں باقی ہے، جس زندگی سے مجھ کو پیار ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جن کو ایمان پیارا ہوگا، ہاں وہ کافر ہو جائے،
وہ شیطان ہو جائے، اپنا پیشاب پینے لگے، وہ سانپ اور چھپکلی کی پوجا کر کے اسی کو بھگوان خدا کہنے لگے، اس سے بحث نہیں ہے، بحث اس سے ہے جو ایمان کے مہتو کو جانتا ہے اور وہ ایمان بچانا چاہے۔ اس وقت اتنا مشکل ہوگا ایمان بچانا جیسے ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہے، اسی طرح ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ایک دو جھٹکا آیا تو اللہ کہاں ہے، رسول کہاں ہے، کسی ظالم حاکم کی بات آئی، اللہ کہاں ہے، رسول کہاں ہے، اور ایک معمولی سی بات آئی، سر سے لے کے پاؤں تک ٹینشن کا مجموعہ بن گئے۔ ڈیٹینشن کیمپ کی بات آئی، ٹینشن کا مجموعہ ہو گئے، اندر سے فکر مند ہو گئے، میرے مستقبل کا کیا ہوگا، میرے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ آقا کریم نے ساری باتیں کھول کھول کر 1400 سال پہلے بتا دی۔ پاگل ہو جاؤ کوئی بحث نہیں ہے، جانور بندر چچندر کی پوجا کرو کوئی بحث نہیں، اے عمل معاشی تھا جو طبیعت میں آئے کرتا رہا۔ یہ دنیا تو چند دنوں کا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، اگر سانپ کی پوجا کرنا ہے کر لے، شراب پینا ہے پی لے، زنا کرنا ہے جی بھر کے کر لے، حرام کھانا ہے کھا لے، دوسروں کی زمین غصب کرنی ہے کر لے، شیطان بن کے جینا ہے، مدرسہ کا، مسجد کا، عالموں کا، خانقاہوں کا، شیخ کامل کا، مسجد کا انکار کرنا ہے کر لے۔ اے عمل معاشیت، ڈو واٹ ڈو یو وانٹ، کرو جو تم چاہتے ہو، البتہ اتنا ضرور یاد رکھنا، ایز یو سو سو یو ریپ، یعنی کما تدینو تدان، جیسا عمل یہاں کرے گا اس کا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا۔ اس لیے کہ دنیا میں تو 1000 سال نہیں جی پائے گا، 200 سال بھی زندہ نہیں رہ پائے گا، 100 سال بھی زندہ رہا تو 60 سال کے بعد عقل گھٹے گی، صحت گھٹے گی، قوت ہاضمہ گھٹے گی، قوت فکر گھٹے گی، یہاں تک کہ اپنے ہی بستر پہ پیشاب پخانہ کر کے 100 سال کے اندر میں اپنے انجام کو بھگتنے کے لیے جائے گا۔ یہ 100 سال ایسے گزر گیا جیسے پرسوں جنم لیا، کل جوان ہوا، آج بوڑھا ہو کے موت کے لیے چلے۔ بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے سلاطین نہیں رہے، نہ سکندر رہا، نہ کوئی رستم رہا، نہ کوئی کاما رہا، نہ کوئی دوسرے مغل رہے، نہ لودھی رہے، نہ کوئی شہاب الدین رہا، نہ کوئی غوری، نہ کوئی غزنوی رہا، نہ نہرو رہے، نہ گاندھی رہے، نہ کوئی مرارجی دیسائی رہے، نہ گلزاری لال نندا رہا، نہ کوئی راجیو رہے، نہ کوئی اندرا رہی، نہ کوئی پی وی نرسمہا راؤ رہے، نہ کوئی چندر شیکھر رہا، نہ کوئی اٹل بہاری واجپئی رہے، نہ کوئی آئی کے گجرال رہا۔ جب یہ سارے کے سارے نہیں رہے تو کیا مطلب امت شاہ سب دن رہ جائیں گے کیا مودی جی سب دن رہ جائیں گے کیا؟ نہیں، کوئی نہیں رہے گا، مگر اللہ کا دین رہے گا، اللہ کا ذکر رہے گا، اسلام رہے گا۔ جب تک دنیا رہے گی اسلام مسکراتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، عظمت مصطفیٰ۔ وہ لوگ جو اسلام مٹانے کا پلان بنا رہے ہیں وہ ابھی پاگل ہیں، مجنون ہیں، دیوانہ ہیں، اور جو تھوڑی سی مصیبت سے گھبرا رہے ہیں وہ بھی پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ یہ دنیا گھبرانے کی جگہ نہیں، یہ دنیا پریشان ہونے کی جگہ نہیں، یہ دنیا ایک خسپوش کنواں ہے، ہوش و حواس سے جینے کی جگہ ہے۔ 100 سال ایک چنگاری کے بھڑکنے اور بجھنے کی طرح گزر جاتے ہیں، اور اسی سے دھوکہ کھا جانا، یہاں کی مصیبت کو بڑی مصیبت سمجھنا، یہاں کی مصیبت سے جھنجھلا کے یہاں کی تمناؤں میں لت پت ہونے کے بعد ایمان کو چھوڑ کے کافر ہو جانا، اس سے بڑا پاگل، اس سے بڑا دیوانہ کون ہوگا؟ جو جوانی کی آگ میں جل کر اپنے مذہب کا سودا کر کے کسی کافروں کے ساتھ زندگی بسا رہی ہو، کسی کافر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، اس سے بڑا مجنون اور پاگل کوئی ہے کیا؟ اگرچہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کے ان کے ساتھ چلا بھی جائے، کتنے دن تک جوانی رہے گی؟ جوانی رہے گی 10-20 سال کا ایک چھوٹا سا وقفہ، جب بوڑھا ہوگا کمر ٹیڑھی ہوگی، جب کمر جھک جائے گی، ان کے سامنے کوئی 25 سال کی لڑکی نیم برہنہ ہو کر حسن و جمال کی مجسمہ ناچے بھی، گائے بھی، ور برہنہ ہو جائے، پھر بھی اس کی کمر نہ ہل پائے گی، چونکہ 70-80 سال کا بڈھا جن کی رگ ٹیڑھی ہو گئی ہو، جن کے آنکھوں کی روشنی زائل ہو گئی ہو، وہ چاہ کر کے بھی کھڑا ہو کے زنا نہیں کر پائے گا، تو پھر وہ 2-4 سال کی رنگینیوں میں
کروڑوں سال کے عذاب کو مول لینے کا کیا مطلب ہے؟ 2-4 سال کی جوانی میں صبر نہ کر کے کسی لڑکی کے سامنے پھسل کر، کسی کی چکاچوند دولت کو دیکھنے کے بعد اسی مذہب میں رنگ کر، اس سے بڑا پاگل عقل، اس سے بڑا مجنون کون ہے؟ عقل مند وہی ہے جو بولے مجھے زندگی بھر کنوارا رہنا پڑے، میں کنوارا رہ جاؤں گا مگر میں کبھی زنا کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا، مجھے زندگی بھر کنوارا رہنا پڑے میں کنوارا رہ جاؤں گا، سنت رسول کا میں قتل نہیں کروں گا، مجھے زندگی بھر بھیک مانگ کے جینی پڑے، 70-80 سال 2-4 منٹ ہے میں بھیک مانگ کے جی لوں گا، وطن سے بے وطن ہو کر مزار کے دروازے پہ کٹورا سے لے کر بھیک مانگ کے زندگی گزار لوں گا، مگر کھربوں سال کی آگ میں جلنے سے میں اپنے آپ کو بچانا بہتر سمجھتا ہوں۔ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ نہ دنیا کی مصیبت کو مصیبت سمجھے، نہ دنیا کی دولتوں کو بہت بڑی نعمت سمجھے، بلکہ ایمان بچا کے جو دنیا سے چلا جائے، یہاں کی غربت بھی اس کا نہ کوئی نقصان پکڑ پائے گی، نہ یہاں کی مالداری ان کے ایمان کو چھپائے گی۔ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جو اپنا دامن بچا کے صاحب ایمانوں کے دنیا سے چلا گیا۔ یہی پیغام درسگاہ کی چھٹائی پہ، یہی پیغام جلسوں جلوس میں، اس پیغام سے ہٹ کے اگر کوئی جیے گا وہ جیے، چاہے جیسا جینا چاہتا ہو وہ جی لے۔ اللہ کے رسول فرماتے اے عمل معاشید، جو کام کرنا ہو کر لے، البتہ یاد رکھنا جیسا کرے گا ویسا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ عقیدہ آخرت ہے، اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ رب العزت یہی کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور کھلونا ہے۔ جو دنیا کا خالق، جو دنیا کا مالک، جو ہمارا رازق، جو بادشاہت دینا بھی جانتا ہے، بادشاہت چھیننا بھی جانتا ہے، جو مالداری دینا بھی جانتا ہے، مالداری چھین کر بھیک منگوانا بھی جانتا ہے، جو صحت دینا بھی جانتا ہے، پھر بیمار بنا کے تڑپا کے مارنا بھی جانتا ہے، جو کھلانا جانتا ہے، آنکھ اور بینائی قوت ہاضمہ چھین کر دانا کے سامنے اسے تڑپا کے مارنا بھی جانتا ہے، جو ہوا دے کے زندگی دینا جانتا ہے، وہ ہوا چھین کر آکسیجن کی کمی سے مارنا بھی جانتا ہے، جو ہوا نارمل دینا جانتا ہے اور شدت کی ہوا دے کر طوفان اور آندھی لا کر جینا دوبھر بھی بنانا جانتا ہے، جو سمندر دینا جانتا ہے، سمندر کے پانی کو 2-4 فٹ اونچا کر کے شہروں کو اجاڑنا بھی جانتا ہے، جو انسان کو پیدا کرنا جانتا ہے، مارنا بھی جانتا ہے، وہ رب قدیر کیا کہتا ہے؟ یہ دنیا جس سے تم دھوکا کھا جاتا ہے یا تو کھیل ہے، کھلونا ہے۔ تو کھیل اور کھلونا کے لیے کیا زیادہ دماغ لڑانا، کھیل اور تماشا کے لیے کیا اپنی انرجی کو لاس کرنا، اور کھیل اور کھلونا کے لیے کیا اپنی زندگی کو گناہوں کی کیچڑ میں لت پر کر کے اسے داغدار بنانا، اور کھیل اور کھلونا کے لیے دماغ لڑا کر کے کیوں ہارٹ کا مریض بن جانا، کیوں دماغ لڑا کے سر سے لے کے پاگل تک انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جانا۔ یہ دنیا ایسی چیز ہے جو اس کی سچائی کو جان لے گا، نہ وہ ہارٹ کا مریض ہوگا، نہ وہ مغرور ہوگا، نہ وہ احساس کمتری کا شکار ہوگا۔ وہ یہی کہے گا جو پیغمبر اعظم نے کہا تھا۔ آقا علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آئے، کہا یا رسول اللہ، آپ کے گھر میں فاقہ ہے، آپ کی بیٹی کے گھر میں فاقہ ہے، آپ کی وہ بیٹی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے ان کے گھر میں فاقہ ہے، کئی دن سے وہ بھوکی ہے، ان کو صحیح ڈھنگ سے ایک چادر میسر نہیں ہے، اسے لپیٹ کر وہ آپ کے سامنے آئے، اس لیے آپ آواز دے رہے ہیں وہ اپنے گھر میں ہے، کپڑا ہی نہیں کہ کپڑا پہن کے باپ کے سامنے آئے۔ آقا علیہ السلام نے چادر پھینکی، جناب فاطمہ الزہرا نے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر سرکار کے سامنے حاضر ہوئی، کچھ بول نہیں رہی ہے۔ کنیز کہتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ بولیں گی کیسے، یہ تو کئی دن سے فاقے میں ہے، بھوکی ہے، بھوک کی وجہ سے آواز نہیں نکل رہی ہے۔ یہ بتائیں کہ باپ کے دل پہ کیا گزر رہا ہوگا جبکہ ایک بیٹی کے پاس پہننے کے لیے قاعدے کا کپڑا نہ ہو، ایک بیٹی 3 دن سے فاقے میں ہو، جن کے گھر میں کھانا نہ بنا ہو، اور باپ بھی ایسا جو کائنات کا مالک و مختار ہو، جن کا ایک اشارہ پا کر جنت کی ساری نعمتیں فاطمہ الزہرا کے گھر میں آ جائیں۔ صاحب اختیار مصطفیٰ
کائنات کے خزانوں کی کنجیاں جس مصطفیٰ کو اللہ نے دے دی. اللہ کے رسول فرماتے اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھ کو دے دی گئی. حضور نے کہا ایک ابلک رنگ گھوڑے پر جبرائیل امین آئے، اس پر کنجیاں لے کے آئے اور کنجیاں میرے سامنے ڈیل دی اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہیں جو آپ کا رب کریم آپ کو دیتا ہے. اور حضور کہتے ہیں واللہ یوتی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے میں اسے ڈیوائیڈ کرتا ہوں، بانٹتا ہوں. یعنی جو قاسم النعمت والارزاق ہے، جو نعمتوں اور روزیوں کو تقسیم کرنے والے، جو با اختیار ہیں، جن کا ایک اشارہ پا کے غلام مالدار ہو جائے. حضور دعا کرتے ہیں انس کی مال انس کی اولاد میں، تو انس کو اولاد اتنی اللہ دے کہ 100 بیٹوں کا باپ بن جائے. اب مال میں اتنی برکتیں ہو جائے کہ مدینے میں دوسروں کے باغ سال میں ایک بار کھجور لائے اور نبی کی دعا سے انس کے باغ میں سال میں 2 بار پھل آئے. یعنی وہ مستجاب الدعوات مصطفیٰ ہے. ان کے دل پہ کیا گزرا ہوگا. لیکن وہ مصطفیٰ اپنے بیٹی کو دنیا سمجھانے کے لیے واٹ از دا ریئلٹی آف دا ورلڈ، دنیا کی حقیقت کیا ہے. بیٹی صبر کرنا یہ چند دن کا تماشا ہے. یہ دنیا، یہ فاقہ سب دن نہیں رہے گا، یہ غربت ظاہری سب دن نہیں رہے گی، یہ کھانے پینے کی تنگیاں سب دن نہیں رہیں گی. بس ایک عارضی سی زندگی ہے. اس زندگی سے آزاد ہو جاؤ، پھر خرموں کی دنیا، یعنی وہ دنیا جہاں کی جنت کی ساری نعمتیں اور جہاں جنتی عورتوں کی سیادت سرداری ملکہ تمہیں عطا ہوگی. تم تو جنتی عورتوں کی سردار ہو. صرف جنتی ہی نہیں، جنتی عورتوں کی ملکہ اور سیدہ ہو. اس کے سامنے چند دن یہ دنیا کے فاقے کو دیکھ کر گھبرانا مت، ملول خاطر مت ہونا. سرکار دو جہاں اپنی بیٹی کی اس حالت کو دیکھ کر آقا علیہ السلام کے دل پہ کچھ گزرا ہوگا. جناب جبرائیل امین آ گئے، کہا رب کریم آپ کو سلام عرض کرتا ہے. اور رب کریم یہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ چاہیں تو عرب کے جنگلوں کو آپ کے لیے گولڈ بنا دیا جائے، عرب کے سارے پہاڑوں کو آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے، عرب کی زمین، عرب کے سنگلاخ رتیلے میدان کو آپ کے لیے گولڈ بنا دیا جائے. یہ مدینے کا پہاڑ سونا بن کر آپ کے پیچھے پیچھے چلے. لوگ 1 kg گولڈ کے لیے ترستے ہیں، سونے کے بسکٹ کے لیے ترستے ہیں، لوگ سونے کی انگوٹھی کے لیے ترستے ہیں، لوگ سونے کے لاکٹ اور ہار کے لیے ترستے ہیں. ایک ہار ایک لاکٹ بنا لیں تو اپنے آپ کو فخر کے ساتھ مالدار کہتے ہیں. حضور کے جبرائیل امین نے کیا کہا؟ آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونا بن کر آپ کے پیچھے پیچھے چلے، آپ کی غلامی کرے یہ پہاڑ. اگر آپ چاہیں تو یہ ساری نعمتیں آپ کو دے دی جائیں، یعنی عرب کے جنگلوں کو پہاڑ سونا بنا دیا جائے. حضور نے جبرائیل امین کی طرف دیکھا. جناب جبرائیل امین سرکار کی طرف دیکھتے ہیں. آقا علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے جبرائیل، رب کریم سے میں تو یہ بھیک مانگتا ہوں میرے لیے سونے چاندی کا پہاڑ نہ بنایا جائے، عرب کے جنگلوں کو گولڈ کا پہاڑ نہ بنایا جائے. ایک دن کی نعمت اللہ دے دے تاکہ میں کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن میں بھوکا رہوں تاکہ گڑ گڑا کر اپنے رب کریم کی مناجات کروں اور مناجات کی لذتیں حاصل کروں. یعنی ایک دن میں فاقہ کروں تاکہ جب فاقہ کروں تو میں خوب گڑ گڑاؤں، چونکہ پیٹ جب بھرا رہتا ہے عبادت کی لذتیں 101% اس لذتوں سے محروم وہ شخص رہے گا. 110% جس کا پیٹ بھرا ہو عبادت کی لذت کبھی نہیں ملے گی. جو 8 گھنٹے کی گہری نیند لیتا ہو عبادت کی لذت کبھی نہیں ملے گی. جو 100 کپڑے بدلتا ہو عبادت کی لذت کبھی نہیں ملے گی. جو مکانات اور دکان کی دنیا کو سجاتا ہو عبادت کی لذت کبھی نہیں ملے گی. وہ کبھی یہ نہ بولے کہ میں سجدہ کرتا ہوں دماغ کو قرار نہیں ملتا ہے، میں سجدے میں بھی مکان دکان گاڑی چھکڑے سیاست کو بھول نہیں پاتا ہوں، نہ امام کی قرات قاعدے سے سن پاتا ہوں، نہ میرا ہی دماغ قاعدے سے سجدہ اور قاعدے کے وقت میں اپنی جگہ رہ پاتا ہے. دماغ اڑتا رہتا ہے، دماغ اڑتے ہوئے پرندے کی طرح ہندوستان بھر کا بھرمن کرتا رہتا ہے. بزرگوں نے کہا ہے کہ پیٹ بھر کے کھانے والا، 8 گھنٹے کی گہری نیند لینے والا، جو کپڑے کا غلام ہو، جو کھانے کا غلام ہو، جو دنیا کی خواہشات کا غلام ہو،
وہ عبادت کی لذت کبھی نہیں پائے گا۔ جناب ابو بکر شبلی تھے، جب ان کا غلام چلچلاتی دھوپ میں ان پر پنکھا جھیلتا اور کہتا حضرت آپ نماز پڑھے میں پنکھا جھیل رہا ہوں، وہ نیت باندھتے غلام جب پنکھا جھیلتا تھا تو جناب شبلی کہتے تھے غلام میرے بیٹے پنکھا مت جھیل، ادھر تو پنکھا جھیلتا ہے ادھر جہنم کی آگ بھڑکتی چلی جا رہی ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں جو جتنا زیادہ عیش اور آرام کرے گا اتنا ہی زیادہ تنگیوں کا سامنا اسے آخرت میں کرنا پڑے گا۔ تو عقل مند وہ ہوگا جو نبی محترم کائنات کے مالک و مختار کے فرمان کے مطابق نعمتیں مل جائے تو کھوڑا کھائے اور پھر غریبوں مسکینوں فقیروں میں خیرات کر دے۔ اس طرح خیرات کرے کہ اپنے کل میں کیا کھاؤں گا اس کی فکر تک نہ کرے۔ آقا علیہ السلام ہے، دو پہاڑوں کے درمیان بکریاں چر رہی ہیں، ایک یہودی آتا ہے کہتا ہے مجھے دیجیے، آپ نے کہا جاؤ میں نے ساری بکریاں تمہیں دے دی۔ وہ یہودی بکریوں کو ہکاتا ہوا اپنے قبیلے میں گیا اور کہا کہ اے میری قوم، اس کی نبوت کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے جو اس قدر مانگنے والوں کو دیتا ہے کہ یہ اپنے فقر و فاقہ اور محتاجی کا ڈر تک جسے نہ ہو وہ بے حساب نوازتا ہے۔ حضور کی سخاوت کو دیکھ کر یہودی کا سارا قبیلہ شام ہوتے ہوتے مرد عورت بچے سبوں نے کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کی غلامی میں سارے لوگ داخل ہو گئے۔ یہ ہے وہ پیغمبر اعظم علیہ السلام جنہوں نے دنیا کو پاؤں کے نیچے روند دیا ہے۔ جو دنیا ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، اسی کے لیے نقلی رسید چھپانا، اسی دنیا کے لیے مسجد کا مال دبا کے کھانا، اسی دنیا کے لیے مسجد کی موقوفہ جائیداد کو ہڑپ لینا، اسی کے لیے اپنے بھائی کی زمین پہ غاصبانہ قبضہ کر ڈالنا، اسی دنیا کے لیے نہ جانے آخری حد تک عصمت فروشی کرنا، اسی دنیا کے لیے جھوٹ سے کام لینا، اسی دنیا کے لیے نہ جانے کس کیسے کیسے خرافات کرتے ہوئے نماز پنجگانہ چھوڑنا۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، زنا سے بڑا گناہ ہے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنا۔ اب یہاں دھڑلے سے نمازیں قضا ہوتی رہیں، 25 سال سے نماز نہ پڑھے مگر پیسہ چاہیے، سکہ چاہیے، اور یہ چاہتا ہے کہ مجھ کو عبادت کی لذت مل جائے اور میں جو دعا کروں اللہ میری دعا قبول فرما لے۔ ایسا نہیں ہوتا اس دنیا میں۔ مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص دور دراز سے چل کے سفر کر کے آتا ہے، آنے کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، چہرہ گرد آلود، اس پیشانی گرد آلود، بال گرد آلود ہیں اور ان کا پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹ سے چپک گیا ہو، ہاتھ اٹھا کے یا رب کہتا ہو۔ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس حالت میں جو بھی دعا یہ کرے گا اللہ دعا قبول فرما لے گا، مگر آقا کریم فرماتے ہیں انا یستجاب، کیسے دعا قبول ہوگی اس کی؟ مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، اس کے پیٹ کے اندر جو کھانا ہے وہ حرام کا ہے، اس کے پیٹ میں جو مشروب ہے وہ حرام کا ہے، اس کے بدن کا جو کپڑا ہے وہ حرام کا ہے۔ کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ انا یستجاب، کیسے دعا قبول ہوگی؟ دعا کی قبولیت کے لیے حلال کپڑا، دعا کی قبولیت کے لیے حلال غذا، دعا کی قبولیت کے لیے حلال مشروب شرط ہے۔ جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، بغیر خطبہ جمعہ کے جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، اسی طرح بغیر حلال کھائے ہوئے دعا قبول نہیں ہوتی۔ چاہے وہ چہرے پہ داڑھی رکھ لیں، چاہے وہ اپنے سر پہ 50 پگڑی پہن لیں، چاہے اپنے بدن پہ 1000 جبہ پہن لیں، چاہے وہ اپنی خانقاہ کو 50 AC سے بھر دیں، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے حلال کھانا، حلال پہننا، حلال مشروب، حلال غذا، حلال کپڑا۔ جو اس مسلم شریف کی حدیث سے پاک سے جو تیور چھلک رہا ہے، آج لوگ عمرہ پہ عمرہ ٹھوک رہے ہیں، حج پہ حج کر رہے ہیں، چاہے پڑوس کا آدمی مفلس بن کے مر جائے، دوائی کو تڑپ کے مر جائے، مگر میں عمرہ گن گن کے ڈائری میں لکھتا رہا ہوں، 50 عمرے میرے ہو گئے، یہ 51واں عمرہ ہو رہا ہے، 10 حج میرے حج ہو گئے، یہ 11واں حج میرا ہو رہا ہے۔ 50 حج سے وہ حج نفل حج سے بہتر ہے، 10 سال کے سجدوں نفل سجدوں سے بہتر ہے۔ کون سا سجدہ، کون سا اعتکاف؟ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی
مسجد نبوی میں معتکف ہیں. ایک شخص نے آ کے اپنی حاجت بیان کی ہے, وہ مسجد سے باہر نکلنے لگے. کسی دوسرے نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ معتکف حالت اعتکاف میں ہیں؟ اعتکاف کرنے والا سوائے رفع حاجت کے پیشاب پخانہ کے وہ مسجد سے باہر غلطی سے بھی ایک قدم آگے رکھ دیا, اس کی نماز, اس کا اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا. اور آپ باہر چپل پہن کر مسجد سے باہر نکل رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے کہ میں اعتکاف میں ہوں. لیکن حضور کی قبر انور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا, میں نے اس صاحب قبر سے سنا ہے جو کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرے, یعنی اس کا کام اس کے کام آ جائے, اس کے کام بنا دے. ایک مومن کا کام بنا دینا 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. اللہ الصمد, میں نے حضور سے کہتے ہوئے سنا ہے, مجھے معلوم ہے کہ میں اعتکاف کی حالت میں ہوں. مگر آقا نے فرمایا ہے کہ ایک مومن شخص کی حاجت پوری کر دینا 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. عمرہ پہ عمرہ ٹھوکنا ہے, اور پڑوسی بیمار ہے, علاج کے لیے پیسے کی بھیک مانگ رہا ہے, جبکہ خدمت خلق کرنا فرائض کے بعد, فرائض و واجبات کے بعد سب سے بہتر عبادت خدمت خلق کرنا, ایک مخلوق کی حاجت براری کرنا, ایک غمزدہ کا اسے دل کو خوشی دے دینا, اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا. یہاں بد اخلاقی کا مجسمہ ہے, عمرہ گن رہا ہے, بد اخلاقی کا مجسمہ ہے, حج گن کے رکھ رہا ہے. جبکہ سرکار اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مفتی نقی علی خان نے ایک دل ہلا دینے والی روایت انہوں نے درج کی کہ جناب سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے گھر مہمان ہوئے. صاحب خانہ نے اپنے بیٹے سے کہا, شیخ کبیر مہمان آئے ہیں. دوسری سفر میں, حج کے دوسرے سفر میں دوسری بار جو حج کیا تھا, اس موقع سے جو برتن میں لایا ہوں خرید کر, اس برتن میں کھانا سجا کر شیخ کبیر کے سامنے پیش کیا جائے. شیخ پہلی بار میرے گھر میں آئے ہیں. جناب سفیان ثوری کہتے ہیں, اے صاحب, تم نے ایک جملے میں اپنے دونوں حج کو تباہ و برباد کر دیا. تم نے ایک جملے میں دونوں حج تم نے برباد کر دیا. کہا وہ کیسے؟ کہا تم نے یہ بتانا چاہا ہے کہ میں نے 2 بار حج کیا ہے, اور دوسری بار جو حج کے لیے گیا ہے تم نے مجھے, میرے ساتھ جو لوگ ہیں, اسے تو بتانا چاہتا ہے کہ میں نے 2 بار حج کیا ہے. جو اپنی عبادت کو دوسروں کے دکھانے یا دوسروں کے سنانے کے لیے عبادت کرے, اس کا حج قیامت کے دن اس کے لیے باعث وبال تو ہوگا, اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. چونکہ اخلاص کے ساتھ رائی برابر عمل اللہ کے نزدیک وہ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے, اور پہاڑ برابر عمل جو دکھاوے کے ساتھ کرے وہ اللہ کے نزدیک ایک ذرے سے بھی کم تر اس کی حیثیت ہوتی ہے. اخلاص کی قدر ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہاری نیتوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. یہ مال کتنا ہے اس کو نہیں دیکھتا, دل کیسا ہے, نیت کیسی ہے, اس کے احوال کیسے ہیں, اللہ کی نظر اس پہ رہتی ہے. اخلاص کے ساتھ ایک قدم بڑھا دینا اللہ کے نزدیک اتنا مقبول ہے کہ اگر کوئی ریاکاری کے ساتھ اپنی گردن بھی کٹا دے میدان جہاد میں, اس کی شہادت بھی غیر مقبول ہے. اور جو پاؤں اللہ کی راہ میں گرد آلود دھول زدہ ہو جائے, جہاں تک وہ پاؤں جائے وہاں پاؤں تک اس کا جہنم کی آگ کو اللہ حرام بنا دیتا. اللہ کے نزدیک اخلاص کی قدر ہے. اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے, دل کیسا ہے, دل اجڑا ہے, دماغ اجڑا ہے یا عمرے سے سجایا جا رہا ہے. اللہ کے نزدیک دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال شرط ہے. یہ دنیا کے کافر کیا بگاڑیں گے اللہ کا؟ 800 کروڑ لوگ مل کے غلاف کعبہ جلا دیں, خانے کعبہ کی عمارت کو اٹھا دیں, سارے لوگ اللہ کا انکار کریں, اللہ رب العزت کی شان میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آ سکتا. اور سارے لوگ مل کے غلاف کعبہ تھام کے طواف کریں اور سجدہ ریز ہو جائیں, پھر بھی اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. اللہ وہ ذات ہے جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے, جس سے آگے کسی صفت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو میں محتاج ہوں رب کا, سارے لوگ محتاج ہیں رب کے. نہ میری بدعملی سے اللہ کا کچھ بگڑنے والا ہے, نہ میرے نیک اعمال سے اللہ کا کچھ بڑھنے والا ہے.
البتہ میں بد عمل بنوں تو میں خود اپنا گھاتک ہوں، اور میں نیک عمل کروں تو خود میں رب کی رحمتوں کا محتاج ہوں۔ اس لیے یہاں بندہ ہر وقت محتاج بن کے جیے، یا سینہ تان کے نہیں، بلکہ جو سر جھکا کے جیتا ہے اللہ اس پہ رحمتوں کی بارش کرتا ہے، اسے اٹھا دیتا ہے، یہاں بھی عزت دیتا ہے، مرنے کے بعد جنت دیتا ہے۔ اللہ کو عقل پسند نہیں، اللہ کے نزدیک سینہ تان کے کوئی چلے یہ رب کو پسند نہیں۔ ابھی آج کی حالتوں میں یہاں تک کہ جو کوئی ایک تو اخلاص والا بندہ کم ہے، اور جو کوئی نیک کام بھی کرتا ہے تو نیکی کو واٹس ایپ پہ ڈال دیتا ہے۔ میں نے ماہ رمضان میں دیکھا خانہ کعبہ کے پاس طواف کرتے ایک دو تار پیر صاحب کی طرح لباس اور وہ ہرا تولیہ وغیرہ لگ رہا تھا پیر صاحب ہے، پیر صاحب طواف کر رہے ہیں، میں بھی سامنے وہاں کھڑا تھا، تو ان کا مرید ہے، ان کا ویڈیو بنا رہا ہے، وہ طواف کر رہے ہیں، تیز تیز قدم چل رہے ہیں، اور ان کا مرید ہے، وہ ان کا ویڈیو بنا رہا ہے، ادھر طواف کرے ویڈیو بنائے واٹس ایپ پہ چھوڑ دیں۔ بس ایک آدمی کو دیکھیں گے آپ سرکار کے روزے پاک کے قریب، وہ دعا مانگ رہا ہے، اور دوسرا آدمی اس کی ویڈیو بنا رہا ہے، اس کو واٹس ایپ پہ ڈال دے رہا ہے، اور کوئی مسجد نبوی میں رو رو کے تنہائی میں دعا کر رہا ہے، اور اس کے دو چار لوگ ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں واٹس ایپ پہ ڈال رہے ہیں۔ اور ابھی دیکھے ہوں گے ایک پیر صاحب ہے، ایک مولوی صاحب ہے، ایک کمبل ہے چھوٹا سا 200 روپے کا، پیر صاحب، مولوی صاحب اور ایک نیتا صاحب اور ایک عام صاحب، 4 آدمی اس کمبل کو پکڑے ہوا ہے، اور ایک مزدور بیچارہ غریب کو کہیں سے کرائے پہ لا کے اس کو کمبل پکڑا دیا ہے، اور ادھر ویڈیو بنایا جا رہا ہے تاکہ جان لیں کہ پیر صاحب کمبل ڈونیٹ کر رہے ہیں، مولانا صاحب کمبل خیرات کر رہے ہیں، اور یہ مالدار صاحب کمبل خیرات کر رہے ہیں، یعنی نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال۔ ایک چھوکرا ابھی ایک مہینہ پہلے 10 دن پہلے وہ جامعہ ملیہ میں وہ پروٹیسٹ کیا کہ اب تو وہ قطب ابدال اور ٹیپو سلطان سے بڑا ہو گیا، وہ ٹیپو سلطان جنہوں نے کئی سال تک برس تک جنہوں نے انگریزوں کے پاؤں کو ہندوستان میں جمنے نہیں دیا، انگریزوں کو کسی میدان میں جیتنے نہیں دیا، میدان جنگ میں بھی عصر کی 4 رکعت سنت غیر موقدہ پڑھنے والا ٹیپو، نماز تہجد کا پابند ٹیپو، شیر کے پاؤں کو پکڑ کے پھاڑ دینے والا ٹیپو، یعنی وہ ٹیپو جو شاندار مسجد کی تعمیر کی، سرنگا پٹنم کی مسجد آج بھی جا کے دیکھ لیں، وہ وضو خانہ جہاں 1799 میں آپ کی شہادت ہوئی، 200 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، اس زمانے میں انہوں نے دریائے کاویری سے لے کر اور اپنے اس وضو خانے کے حوض تک انہوں نے ایسا سسٹم بنایا تھا کہ ایک طرف گرم پانی ایک طرف ٹھنڈا پانی۔ اتنا تہجد گزار ٹیپو، کتابوں کا مطالعہ کرنے والا ٹیپو، اگر یقین نہ ہو تو ان کی مسجد میں جا کے دیکھیں، اس زمانے میں جو انہوں نے عربی خط لکھوائے ہیں دیواروں میں، آج کل بڑے بڑے صاحبان جبوت دستار اس کو پڑھ نہیں سکتے، یعنی علم کا شوقین ٹیپو، عبادت کا شوقین ٹیپو، تہجد گزار ٹیپو، نماز عصر کی غیر ضروری سنت کو بھی میدان جنگ میں پڑھنے والا ٹیپو، چونکہ آج سے 200-300 سال پہلے ہمارے باپ داداؤں نے وہ تاریخ لکھی ہندوستان میں، جہاں کا پرجا بھی لاجواب ہوتا تھا اور جہاں کا راجا بھی لاجواب ہوتا تھا، یعنی بادشاہ بھی لاجواب اور رعایا بھی لاجواب، اور آج کے ہندوستان کا بادشاہ بھی وہی لاجواب ہے ظلم میں، اور پرایا بھی جوکری میں لاجواب ہے، یعنی وہ ان کی جوکری کی تائید کرتا ہے، وہ ظلم پہ ظلم کرتا جائے اور یہ ان کی حمایت پہ حمایت کرتا جائے۔ ہندوستان کی تاریخ کی سب سے بڑی وڈمبنا، سب سے بڑا المیہ ہے کہ آج تک آزادی کے 70 سال میں اتنا بڑا الٹریٹ، اتنا بڑا جاہل، اتنا بڑا ظالم حاکم آج تک کوئی نہیں آیا۔ کوئی پہلے کا حاکم کوئی آکسفورڈ کا پڑھا، کوئی کیمبرج کا پڑھا، کوئی JNU کا پڑھا، کوئی AMU کا پڑھا، کوئی صاحب آسٹریلیا کا پڑھا، یعنی سب پڑھے لکھے لوگ حاکم بنتے تھے تو ان کی سوچ جوان ہوتی تھی، وہ فیصلہ لینے سے پہلے وہ اس پر غور و فکر کرتے تھے، صدن میں ڈیبیٹ کرتے تھے، اکثریت کی رائے سے متفق ہوتے تھے۔ یہاں تو ویٹو چل رہا ہے، کوئی کچھ بولے میں تو لاگو کر کے رہوں گا، میں تو لاگو کر کے رہوں گا، میں تو یہ کر کے رہوں گا۔ جب بادشاہ ظالم ہوتا ہے تو دوسرے لوگ نہ جانے اس کی کوئی بات نہیں، البتہ سرکار کے حدیث سن لیجیے، آقا فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ حضور فرماتے ہیں 3 شخص ایسے ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن نہ پاک کرے گا، نہ ان کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔
ہے وہ تین میں سے ایک شخص وہ ہے ملک القذاب، یعنی جھوٹ بولنے والا بادشاہ. جو بادشاہ جھوٹ بولتا ہو اس کو اللہ قیامت کے دن نہ پاک کرے گا، نہ اس کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھے گا. اس کے لیے دردناک عذاب ہے، چونکہ بادشاہ سے ساری قوموں کی امیدیں وابستہ ہوتی ہے. اب بادشاہ ہی جھوٹ بولے اس کا جرم سب سے بڑا ہوتا ہے. اس لیے جرم جو اپنی رعایا سے دغا اور خیانت کرنے کے مترادف ہو وہ جھوٹا بادشاہ قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا اسے. تو وہ اپنا گریبان جھانک کے دیکھے. دنیا میں لوگ بھلے ہی اس کا دامن نہ پکڑ پائے، آرمی ہے، فوج ہے، پولیس ہے، یہ دنیا ہے، دنیا میں سب کچھ چلتا ہے. یہاں فرعون بھی ہے، نمرود بھی ہے، حامان بھی ہے، شداد بھی ہے، یہاں رستم بھی ہے، گاما بھی ہے، یہاں سارے لوگ ہیں. یہاں ولی بھی ہے، قطب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، اغواس بھی ہیں، اوتاد بھی ہیں، قطب الارشاد بھی ہے، اور یہاں ظالم بھی ہے، خائن بھی ہے، بدتمیز بھی ہے، شرابی بھی ہے. یہاں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، جیسا کرنا ہے کر لے، پھر بعد میں جہاں آخرت آؤ گے اللہ بتا دے گا. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ کہتا ہے میں بتا دوں گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو بے خبر مت سمجھنا، اللہ کو سب کی خبر ہے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، عنقریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا وہ کس کروٹ پلٹا کھاتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت کی رحمتوں سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنا ایمان بچائیے، اچھے اعمال کیجئے، نظر جنت پہ رکھیے، مصطفیٰ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریے، ان گندوں کے درمیان ستھرا بن کے رہیے، اور یہ امید رکھیے کہ میرا رب منتقم حقیقی ہے، حقیقی بدلہ لینے والا. جس رب نے فرعون کو نہیں چھوڑا، حامان و شداد کو نہیں چھوڑا، نمرود کو نہیں چھوڑا، ابو جہل کو نہیں چھوڑا، عتبہ و شیبہ کو نہیں چھوڑا، یزید جیسے ستمگر کو نہیں چھوڑا، تو جو رب ان ظالموں کو نہیں چھوڑا ہے ان بڑے بڑوں کو، ان چھوٹوں کو کیا چھوڑے گا. اس لیے جو حشر کل کے ابو جہل کا ہوا ہے وہی حشر آج کے ابو جہل کا بھی ہوگا. فتح مصطفیٰ کے غلاموں کو کل بھی ان کا پاؤں چومی ہے، آج بھی فتح ان کا پاؤں چومے گی. غلام بن کے رہے، اللہ رب العزت ان سے ایسا بدلہ لے گا کہ مکہ میں جن کو سولی پہ لٹکایا گیا وہ فاتح بن کے نکلے، اور جو سرداری پہ گھمنڈ کیا اسے 2 بچوں کے ہاتھوں میدانی بدر میں تاپا کے مار دیا گیا. اس لیے جیت سچائی کی ہوتی ہے اور جھوٹ ہمیشہ شکست کھاتا نظر آتا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مذہب اسلام، تاجدار ختم نبوت. زیادہ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نظر جنت پہ رہے، نظر اللہ کی عطا پہ رہے، نظر اللہ کی رحمتوں پہ رہے، نظر آخرت پہ رہے، نظر خاتمہ بالخیر کی نعمت پہ رہے، نظر قبر کے احوال پہ رہے، نظر میزان پہ رہے، نظر پلسرات پہ رہے. وہ جن کے سامنے یہ ساری خطرات موجود ہیں وہ کیا دنیا میں قہقہا مار کے ہنسے گا؟ اس کو کیا دنیا کا کوئی ٹینشن، کوئی ڈیٹینشن اس کو ٹینشن میں لا پائے گا؟ نہیں. جن کے سامنے قبر کا ٹینشن ہے، جن کے سامنے خاتمہ بالخیر کا ٹینشن ہے، مرتے وقت میرا کیا ہوگا، قبر میں میرا کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا. 500 سال کی مسافت کے برابر وہ جو پل ہے جنت کے اوپر، جہنم کے اوپر میں جو پل ہے، اسی پل کو پار کر کے آگے جنت جانا ہے. اور وہ پل ایسا ہے جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، جس کی جو میدان محشر کی گرمی سے بے خوف ہو جائے گا، جو پلسرات کی کو یاد نہیں کرے گا، جو قبر میں جہاں قیامت قائم ہوگی، کل ہو جائے، آج ہو جائے، ابھی ہو جائے، وہ اللہ کو معلوم ہے. مگر ممکن ہے کہ 200 کروڑ سال کے بعد قیامت قائم ہو، 1 کروڑ سال کے بعد قیامت قائم ہو، 1000 سال کے بعد قیامت قائم ہو. اللہ کے پاس قدرت ہے، اس کو معلوم ہے 1 منٹ کے بعد قیامت آ جائے، تاکہ 1 منٹ میں ہزاروں سال کو اللہ سما دے، یا پھر اللہ 1 منٹ کو کروڑوں سال پہ محیط بنا دے. وہ سارا اختیار اللہ کو ہے. تو جو اتنا اس قبر میں اس وقت تک ایک شخص رہے گا عالم برزخ میں، یعنی جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے 99 اژدہا سانپ کافر پہ مسلط ہوگا. جو بدکار مومن جائیں گے اس بدکار مومن کے لیے بھی قبر یا تو جنت کی کیاروں میں سے ایک کیاری ہے، یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے. یا 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن نہیں، قیامت قائم ہونے تک رہنا ہے. ظاہر سے اتنے خطرات
جس کے سامنے موجود ہیں. بڑے 70 سال کے عبادت گزار مرتے وقت وہ بے ایمان ہو گئے. کوئی یہودی ہو کے مرا, کوئی نصرانی ہو کے مرا, کوئی مجوسی ہو کے مر گیا. آپ نے سنا ہوگا وہ 3 بھائی جو مؤذن 30 سال سے اذان دیتا تھا, مرتے وقت تینوں کا خاتمہ خراب ہو گیا. وہ قرآن سے بیزاری کا اعلان کر دیا, ہم اسلام سے بیزار ہیں. یعنی 30 سال سے مسجد میں اذان دینے والا, یہاں تو کوئی شعبان کی 15ویں رات کو جاگ کے آتا ہے, وہ سال بھر تک مونچھ پہ گھی لگا کے بولتا ہے ہم نے تو جنت خرید لی ہے. یہاں تو محرم کی 10 تاریخ کو کوئی وہ دعا پڑھ لے جو دعا لکھی رہتی ہے, وہ نوٹس میں, وہ نوٹس مسجد میں لٹکی ہوئی رہتی ہے, اس دعا کو کوئی پڑھے بولتا ہے سال بھر کا ہم نے جو بیمہ کروا لیا ہے, اب سال بھر تک مرنا ہی نہیں تو جی بھر کے گناہ کرنا ہے. یعنی اس کو پڑھ لیا, اس سمجھ تک میں نے حق ادا کر دیا, یعنی جیون کا بیمہ ہو گیا. کوئی شعبان کی 15 رات میں گیا, وہ سمجھ لیتا ہے کہ جنت ہماری ہو گئی. یہاں 30 سال سے جو اذان 5 ٹائم دے رہا تھا اس کا خاتمہ خراب ہو گیا. یہودی ہو کے مرا, کوئی نصرانی ہو کے مرا. جناب شیخ سفیان ثوری کی روایت میں بار بار بیان کرتا ہوں, انہوں نے ان کی زمانی میں ان کی کمر جھک گئی تھی. اتنے بڑے شیخ الاسلام تھے, وہ محدث کبیر تھے, وہ اپنے عہد کے سب سے بڑے شیخ. جوانی میں کمر جھک گئی تھی. پوچھا کسی نے, شیخ آپ عالم ہیں, آپ جوان ہیں تو کیا ہوا, لیکن کمر کیوں جھک گئی آپ کی؟ آپ عالم ہیں, شیخ کبیر ہیں, جوانی کا بھی تو کوئی تقاضا ہے, آپ جھک کے کیوں چلتے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ ایک حادثہ نے میری کمر کو جھکا دیا ہے. میرے بچپن کے 3 استاذ تھے, وہ تینوں رات بھر جاگنے والے اور دن بھر لگاتار روزے رکھنے والے. سال میں جن دنوں میں روزے رکھنے حرام ہے, اس کے علاوہ سال کے 360 دن روزہ رکھنے والے. 365 دن میں 360 دن روزہ رکھ کے رات بھر جاگ کے نماز پڑھے, عبادت گزار, صائم الدہر, قائم اللیل تھے. لیکن مرنے سے پہلے ایک یہودی ہو کے مر گیا, ایک نصرانی ہو کے مر گیا, ایک مجوسی ہو کے مر گیا. یعنی اتنے سال عبادت کرے اور انجام ہو. مشکات شریف کی حدیث آپ پڑھی ہوں گی, سرکار دو نے کہا فرمایا تقدیر غالب آتی ہے. کوئی زندگی بھر اچھا کام کرتا رہتا ہے, مرنے سے پہلے تقدیر غالب آتی ہے, وہ برا کام کرنے لگتا ہے, اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے. کوئی برا کام زندگی بھر کرتا ہے, مرنے سے پہلے تقدیر غالب آتی ہے, ان کی تقدیر میں جو اچھائی لکھی ہے وہ اچھے اعمال کرنے لگتا ہے, اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے. انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. یعنی خاتمہ بالخیر ہوا تو اعمال مقبول ہے, خاتمہ خراب ہوا تو سارے اعمال برباد. تو جو شخص خاتمہ کے بارے میں فکر چھوڑ دے گا, بیوی بچہ مکان دکان انجینئر ڈاکٹر بنانا, سامنے والا 2 محل بنایا ہے میں 4 محل بناؤں گا, سامنے والا 8 لاکھ کی کار خریدی ہے میں 20 لاکھ کی کار خریدوں گا. جو بہومولیہ زندگی گاڑی کے مقابلے, مکان کے مقابلے, کھان پان کے مقابلے, مارکیٹ کے بڑھانے کے مقابلے میں گزار دے, اور کبھی قبر کی یاد نہ اسے گھر میں آئے نہ بچوں کے سامنے آئے, جہاں فرصت کے لمحات ملے تو بس کبھی وہ ڈل جھیل دیکھنے جائے, کبھی گلمرگ دیکھنے جائے, کبھی اوٹی دیکھنے جائے, کبھی ہندوستان سے باہر تھائی لینڈ, بینک کی راجدھانی بینکاک, کبھی سنگاپور, کبھی پیرس اور جرمنی دیکھنے جائے. یہ فرصت جب کاروبار میں رہا تو مکان دکان گاڑی کی بات, فرصت ملی تو پیرس اور صاحب وہاں ان غافلوں کے درمیان رہ کے دنیا داری کرنا, موج مستی کرنا. کبھی بھی نہ قبر کی کے بارے میں فکر کرنا, نہ میدان محشر کی گھبراہٹ و گرمی جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. آدھا دن یعنی 25,000 سال پسینے میں شراب و رہنا پڑے گا. ظاہر سی بات ہے, قدرت کا قانون ہے, جو صحت کی قدر نہیں کرے گا وہ بیمار ہو جائے گا, جو بارش کی قدر نہیں کرے گا اسے قطرے قطرے کو تڑپایا جائے گا, جو فرصت کے لمحات کی قدر نہیں کرے گا اللہ اسے اتنا مصروف بنا دے گا کہ اسے عبادت کرنے کی فرصت تک نہ ملے گی. جو صحت کی قدر نہیں کرے گا اللہ اسے بیمار بنا دے گا, جو امن کی قدر نہیں کرے گا اللہ خوف کا ماحول عطا کر دے گا, اور جو قبر کو یاد نہیں کرے گا, جو حشر کو یاد نہیں کرے گا, جو پلسرات کو یاد نہیں کرے گا, جو جنت اور جہنم کے بارے میں نہیں سوچے گا, اسے تو ڈیٹینشن کیمپ کے بارے میں سوچنا پڑے گا, اسے تو CA کے بارے میں سوچنا پڑے گا, اسے تو NPR کے بارے میں سوچنا پڑے گا, اسے NRC کے بارے میں سوچنا پڑے گا. جس کو خاتمہ بالخیر کا غم ہو, ان کے سامنے NRC کی کیا حیثیت ہے, اس پر پاخانہ کر دے, پیشاب کر دے گا, اس پہ پاؤں سے رگڑ دے گا. اس کے سامنے CA کی کیا حیثیت ہے, اس پر پیشاب پاخانہ کر کے ایڑی رگڑ دے گا. جو آخرت کے خوف میں, جو میدان محشر کی گرمی
کو جو قبر کے بارے میں سوچتا رہے گا وہ تو یہی کہے گا عبادت زندگی کا مقصد ہے. میں گھر میں رہوں تو عبادت, دکان میں رہوں تو عبادت, جیل میں رہوں تو عبادت, ڈیٹینشن کیمپ میں رہوں تو عبادت, بھارت میں رہوں تو عبادت, پاکستان میں رہوں تو عبادت, چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہے ہم, وطن ہے سارا جہاں ہمارا. نعرے رسالت, مذہب اسلام. علامہ شہریار رضا خان تاجدار ختم نبوت رگڑتے پاؤں کے نیچے اس این سی آر اور سی اے کو, اس این آر پی کو رگڑتے پاؤں کے نیچے. یہ دنیا کھیل اور کھلونا ہے, ایک تماشا ہے. ظاہر سی بات ہے جو وہاں کے بارے میں نہیں سوچے گا اس کو تو کاغذ بنانے کے لیے 50 بار کوٹ جانا پڑے گا, اسپیلنگ درست کرنے کے لیے, خانہ درست کرنے کے لیے, اسے آدھار کارڈ اور الیکشن آئی کارڈ, ووٹر آئی کارڈ اور پاسپورٹ, اسے کاغذ سب درست کرنے کے لیے وہ جماعت چھوٹے کہ نماز چھوٹے کہ مسجد چھوٹے کہ مدرسہ چھوٹے کہ مولانا چھوٹے, سب چھوٹے. وہ ایک دن 1 سال تک دوڑنا پڑے کچہری, وہ دوڑے گا. جن کی نگاہوں میں وہ میدان محشر کا ہنگامہ ہو وہ کیا دنیا کے ہنگاموں سے ڈرے گا. وہ ہمیشہ مرکز پہ نظر رکھے گا, ہمیشہ مقصد حیات پہ نظر رکھے گا. اس لیے قدرت کا قانون وہی ہے جو امن کا غلط استعمال کرتا ہے اللہ اسے خوف میں ڈال دیتا ہے. اور مومن کو اگر اللہ خوف ڈال بھی دے تو مومن خوف سے گھبراتا نہیں. میرے رب نے کہا ہے تم دنیا میں ہے, جنت تو میں تم کو دوں گا لیکن دنیا میں آزمائشوں سے گزرنا ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ فرماتا we will test you, ہم تمہیں آزمائیں گے. ایسا نہیں کہ یہاں بھی روزانہ بریانی کھاتے رہیں اور یہاں بھی دروازہ کھول کے خوب چاروں شانے چت ہو کے سوتے رہے, اور یہاں بھی بیٹی کی شادی میں 50 لاکھ تاج کے پتوں کی طرح اڑاتے رہے, اور یہاں میرج ہال 5 اسٹار ہوٹل بک کر کے مستیاں کریں. یہاں مسجد ویران ہو اس کوئی پرواہ نہیں, نماز چھوڑیں آرام سے رہیں, اور مرنے کے بعد یہ پھاند کے جنت چلے جائیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مستی یہاں بھی کرتے رہے وہاں بھی مستی کرتے رہے. اللہ نے کہا ہے کہ کافروں سے کہا جائے گا قیامت کے دن اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا.